عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت آپ نے سنا ہوگا امام ابو یوسف کو جانتے ہیں؟ طلبہ تو عام طور سے قاضی امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد رشید ہیں ان کو تو جانتے ہی ہیں. امام اعظم کے چہیتے شاگرد سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مبارک بغداد معلی میں ہے. سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں آستانہ ہے وہیں پہ تھوڑی ہی دور پر اسی احاطے میں امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مزار پر انوار ہے. 7-8 مہینہ قبل میری آنکھوں نے ان کے در کرم کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں میں نور پیدا کیا ہے. میں ان کے دربار میں حاضری دے کر آیا ہوں. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الخراج. کتاب بڑی معتبر ہے، اسی لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ کوئی حیدرآبادی یہ نہ کہے کہ یہ کفر کا فتویٰ دینا یہ بریلوی متشدد لوگوں کا کام ہے. میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ بریلوی متشدد نہیں ہیں بلکہ اپنے اسلاف کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. امام ابو یوسف کتاب الخراج میں ارشاد فرماتے ہیں ایما رجل مسلم سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کذبہ او تنقصہ او عابہ فقد کفر ومن شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسلمان ایما رجل مسلم، جو مسلمان مرد، جو مسلمان آدمی نبی کو دشنام دے، سب النبیہ نبی کی شان میں گستاخی کے کلمے کہے یا جھوٹ کی نسبت نبی کی طرف کرے یا ان کی شان گھٹائے یا ان پر کسی طرح کا عیب لگائے تو وہ بالاتفاق کافر ہے. اور وہ ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الخراج، اور دوسری کتاب شفا شریف. یہ وہ کتاب ہے جو رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے. شفا شریف جس کا پورا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ. علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، بہت عظیم عالم ربانی ہیں. اپنی اس کتاب میں وہ ارشاد فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان شاب النبی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر. پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کی شان میں ادنا گستاخی کرنے والا کافر ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. ان دونوں کتابوں کے حوالوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء حق نے ہمیشہ نبی کے گستاخوں کو کافر کہا ہے. اعلی حضرت نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے نہیں نکالا. ہاں البتہ اعلی حضرت فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی تو جب تک آفتاب کی طرح اس کا کفر روشن نہ ہو جائے میں اس وقت تک اسے کافر نہیں کہتا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے جب یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے 78 طریقے سے اس کا کفر لزومی ثابت کیا، مگر پھر بھی میں نے چاہا ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اسی لیے میں نے اپنی زبان کو کافر کہنے سے روکا ہے. اور پھر اسماعیل دہلوی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں نے 70 طریقے سے کفر لزومی اس کا دیکھا اور ثابت کیا، مگر پھر بھی میں احتیاط کرتا ہوں کہ اس کو کافر کہوں. کیوں احتیاط؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے بہت
پہلے اعلی حضرت سے پہلے وہ دنیا سے جا چکا تھا اور اس کے بارے میں یہ شہرت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے کفریات سے توبہ کر لیا ہے. تو اس شہرت کی بنیاد پر اعلی حضرت نے اپنی زبان کو اسے کافر کہنے سے روکا. جس کا اس قدر مقام احتیاط ہو اور جو اس قدر کفر میں احتیاط سے کام لیتا ہو, کسی کو کافر کہنے میں اتنی احتیاط کرتا ہو, کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بناتے تھے؟ نہیں, وہ مسلمانوں کو کافر نہیں بناتے تھے, بلکہ جو اپنی حرکت سے کافر ہو جاتا امام احمد رضا اس کا کفر بتا دیا کرتے تھے. تو اعلی حضرت کا کام کسی کو کافر بنانا نہیں ہے, بلکہ جو بن گیا اس کو بتانا ہے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اجمالاً پھر سن لیجئے, گفتگو میں اپنی ختم کروں. ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا کفر ہے. کفر کی دو قسمیں ہیں, کفر لزومی اور کفر التزامی. کفر لزومی کے بارے میں محققین علماء فرماتے ہیں کہ ہم ابھی اسے کافر نہ کہیں گے جب تک کہ اس سے کفر التزامی ثابت نہ ہو جائے, مگر فقہا فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی کفر لزومی کرے یا کفر التزامی کرے, ہمارے نزدیک وہ کافر ہے اور ہم اسے کافر کہیں گے. پھر شبہہ اگر کسی کے کفر میں ہو جائے تو اس کی تین صورت ہوگی, شبہہ فی الکلام, شبہہ فی التکلم, شبہہ فی المتکلم. ان میں سے کوئی شبہہ ہو تو اپنی زبان کو اعلی حضرت کافر کہنے سے روکتے ہیں. پھر اگر کسی کا کفر یقینی طور پر ثابت ہو جائے تو اب سن لیجئے کہ جس طرح سے مسلمان کو مسلمان جاننا ضروری, اسی طریقے سے کافر کو کافر جاننا بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اعلی حضرت کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے ہم اسے کافر کہیں گے. اس لیے نہیں کہ ہم اس سے ضد رکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ و رسول کا گستاخ اور اسلام کی ضروری باتوں کا منکر ہو گیا ہے. اب اس کے بعد آخری بات کہ جن کو اعلی حضرت نے اپنے فتوے میں کافر کہا, جس کا تذکرہ آپ مجھ سے پہلے حضرت مفتی شمشاد صاحب سے سن چکے ہیں, ان کا کفر سورج سے زیادہ روشن ہو چکا تھا. اسی لیے اعلی حضرت نے ان کو کافر فرمایا, اور اعلی حضرت نے تنہا نہیں بلکہ سینکڑوں اس زمانے کے علماء نے انہیں کافر کہا, جس کی تفصیل حسام الحرمین اور السوارم الہندیہ اور اس کے علاوہ المعتقد المنتقد اور المعتمد المستند میں تفصیل سے موجود ہے. اس لیے اعلی حضرت کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ بہت جلدی کسی کو کافر کہہ دیتے تھے, یا بریلیوں کے بارے میں یہ شبہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا کہ یہ بہت جلدی کسی کو کافر کہتے ہیں, یہ سراسر جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, بلکہ ایسا سفید جھوٹ ہے کہ اس زمانے میں اتنا بڑا کوئی جھوٹ شاید آپ کو کسی درسگاہ میں نظر آئے. جو لوگ اعلی حضرت اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت متشدد ہیں, بات بات پہ کافر بناتے ہیں, یہ غلط ہے. ہمارے اعلی حضرت کسی کی تکفیر میں اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ آپ ہر طریقے سے اس کے قول کو, اس کی بات کو پرکھتے تھے. اور مجھے حضور محدث کبیر ابھی جلوہ فرما ہوں گے انشاءاللہ عشاء کے بعد, ان کا جلوہ زیبا آپ دیکھیں گے. شہزادے تاج شریعہ تشریف فرما ہوں گے, ان کا جلوہ آپ دیکھیں گے. الحمدللہ مجھ سے خود حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ نے
ایک موقع پر فرمایا کہ جب اعلی حضرت نے ان مولویوں کی کتابوں کا تجزیہ شروع کیا تو ایک موقع پر صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ رحمہ، مفتی اعظم ہند حجت الاسلام، اس طریقے کے کئی علماء اعلی حضرت کے پاس بیٹھے تھے، اور اعلی حضرت نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی کی اس عبارت کی کوئی تعویل کیجئے، اس کا کوئی مطلب بتائیے۔ تو اب ان میں سے ہر ایک کہتا حضرت اس کا مطلب اگر یہ ہو تب۔ اعلی حضرت فرماتے یہ تعویل نہیں ہے، یہ تو تحریف ہے، کتاب سے جو مطلب نکلے وہ بتائیے، یہ تو تحریف ہے۔ لوگ پوچھتے وہ کیسے؟ کہا اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اور پھر سب اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ یہ ایسا کفر ہے کہ جس کی کسی طرح سے کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی ہے، اسی لیے اعلی حضرت نے انہیں کافر فرمایا۔ تو اعلی حضرت نے بغیر تحقیق کے کسی پر حکم کفر نہیں لگایا، جب تحقیق ہو گئی تب آپ نے اسے کافر فرمایا، اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہی حکم خدا ہے، یہی حکم مصطفیٰ ہے، اور یہی حکم ائمہ اسلام کا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت اور کتابوں کے حوالوں سے آپ کو سنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام احمد رضا پر الزام لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسئلہ تکفیر کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کا شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔